رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، خوف خدا سے سرشار ہے اہل مومن کا سینہ، بخشش روز حشر کے لیے سکھا جاتا ہے جینا، اب تو کر لو غور و فکر یہی ہے زندگی کا سفینہ۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، جی ہاں، اس بابرکت مہینے کے صدقے میری دعا ہے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں لائے، اور اس بابرکت مہینے کو جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ذات کو ویسے ادا کرنے کا حق دے، آمین ثم آمین۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میک اپ الوشا، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ، الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ جی ہاں، ٹائٹل سے پتہ لگ ہی گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ رمضان سیریز کا یہ لاسٹ پارٹ ہے آج۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ رمضان پہلا روزہ کب ہوگا، لیکن جب میری اب نیکسٹ ویڈیو تبھی اپلوڈ ہوگی جب پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اچھا، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ رمضان سیریز میں آپ نے دیکھا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے آپ کو ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے، تو آج میں اسپیشل ٹاپک کے اوپر بنا رہی ہوں اپنی جسمانی اور روحانی پاکیز کی، کہ اپنی روح کو پاک صاف کر کے اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے اپنا اسٹرانگ بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ڈرنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ ڈرنک تھی، اور اس کو پینا سنت ہے ہمارے لیے۔ اس میں کیا ہے، کھجوروں کو رات کو آپ نے پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے پوری رات کے لیے، اور اس کے اتنے بینیفٹس ہیں نا، یقین جانیں، یہ آپ جب آپ نہار منہ، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا نہار منہ پیتے تھے، اور جب آپ بھی نہار منہ پئیں گے نا تو یہ ایسیڈیٹی کاز نہیں کرتی، کافی آپ کے جو ہیلتھ پرابلمز ہیں نا ان کو ریلیف دیتی ہے۔ اور میں کہتی ہوں جب نبی کی بات آ جائے، جب ہمارے پیارے حضور کی بات آ جائے، ان کی سنت کی بات آ جائے نا، تو اس کے اندر جو بینیفٹس ہیں، اس کی جو افادیت ہے، وہ تو سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی میں کہتی ہوں ایسے ہٹ کرتی ہے نا چیزیں، کہ آپ کو میں اگر بتانا شروع کر دوں کہ ویڈیو بہت کم ہے میرے، تو اسی لیے نا رمضان سے پہلے ہم نے گھر کی صفائیاں تو کر لیں، اب اپنے روح کو صاف کر کے اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن میں رکھ کر اپنی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں کیسے رکھنی ہے، بس اس کو دیکھنا ہے اب ہم نے۔ اچھا، اب رمضان پلانر بہت زیادہ آپ کو ملیں گے، آپ آن لائن آرڈر بھی کروا سکتے ہو، لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے جو چیز ہم اپنی محنت سے کرتے ہیں نا اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جیسے ہمیں میڈس کا یا ہیلپر کے ہاتھ کی چیزیں نہیں نا کئی دفعہ ہم سیٹسفائیڈ ہوتے، تو پھر جب ہم اتنے کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں، میں سمپل رمضان پلانر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، بس ان عورتوں کے ان ہاؤس وائف کے پاس جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا چیز امپورٹنس ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیونکہ اتنی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیسے رمضان میں اپنی اس طریقے سے یہ سارا پلانر بناتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے نا رمضان پلانر ایک ڈائری لے لینی ہے، اس کے اندر روز کا ایک، جیسے فرسٹ روز ہے، سیکنڈ روز ہے، تھرڈ روز ہے، ڈیٹ مینشن کر دینی ہے، اور پھر سب سے پہلے دعا آف دا ڈے کا کالم بنانا ہے آپ نے، اللہم بالغنا رمضان، او اللہ لیٹ اس ریچ دا منتھ آف رمضان۔ ساتھ میں ترجمہ بھی لکھنا ہے آپ نے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز بڑی پسند ہے جو آپ دل سے پڑھتے ہیں، کیونکہ دل سے انسان وہی چیز پڑھے گا نا جس کا اس کو ترجمہ میننگ پتہ ہوگا۔ آپ خود آئیڈیالائز کریں کہ جو چیز آپ کو ترجمہ ہی نہیں پتہ، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کیا پڑھ پائیں گے؟ اس لیے کوشش کریں ہر چیز کو پڑھنے، اسپیشلی اپنے قرآن کو، اپنی آیات کو، اگر وہ عربک میں عربک آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں آتی تو اس کو ترجمہ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے روز ایک دعا اپنی ڈائری میں لکھنی ہے، یہ دعا ڈائری ہے، ساتھ ہی آپ نے نیچے اپنے نا کالم بنا لینے ہیں، مارننگ اذکار، آفٹرنون اذکار اور ایوننگ اذکار۔ اب اس میں نا آپ نے اپنے اکارڈنگ لکھنا ہے جو بھی آپ کو، میں اپنا بتا دوں تو کچھ صورتیں ہیں وہ میں مارننگ ٹائم پڑھتی ہوں، کچھ صورتیں میں نے دوپہر کے ٹائم اسپیسیفک کی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں جو ہیں وہ میں ایوننگ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، شام میں، مغرب یا عشاء کے بعد۔ تو یہ اپنا اپنا حساب ہے، آپ نے اپنے، ویسے انشاءاللہ رمضان میں بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے کیا کیا چیزیں پڑھتی ہوں، لیکن آپ نے اپنے طریقے سے جو آپ کو پتہ ہے چیزیں، جو نالج ہے یا پھر جو بھی آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ کے ٹائم ٹیبل، جیسا آپ کے حساب سے آپ نے وہ چیزیں مینشن کر دینی ہے۔ یقین جانیں اس سے آپ اتنا مزہ آئے گا نا، جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا یہ پلانر فل کریں گے نا تو آپ کو دل سے خوشی ہوگی۔ اور دعا آف دا ڈے کا مطلب ہے کہ یہ دعا آپ نے پورے دن میں پڑھتے جانے ہیں، پھر آپ نے نیکسٹ ڈے کوئی اور دعا لکھنی ہے۔ اور پتہ ہے آپ قرآن پاک یا پھر اتنی دعا ڈائریز ہمارے گھر میں ہی ہوتی ہیں، اگر آپ اس سے ہی دیکھ کے اپنے لکھ لیں گے نا، ایک تو ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز نا ہمیشہ مائنڈ میں فریز ہو جاتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ ڈائری لے کے آپ آن لائن
اس طرح کی چیزیں آ گئی، آپ آیات پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مزہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر پڑھنے کا ہے نا، مجھے تو شروع سے ہی بڑا مزہ آتا ہے ان چیزوں کو. جیسے ہم ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو مطلب جرنلزم کرتے ہیں ان کو یہ چیز بڑی میں بہت ڈائریز لکھتی ہوں، بہت زیادہ. تو اسی لیے میری رمضان ڈائری جو ہے نا، پہلے تو کسی اور ٹائپ کی تھی، آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے اس طریقے سے بنائی ہے تاکہ میری بہنوں کے لیے کنوینئنٹ ہو جائے، کیونکہ انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا. تو میں تو بڑی لمبی چوڑی ڈائریز بناتی ہوتی تھی، لیکن اس بار میں نے ٹائٹلز کے ساتھ بنا دیے. تو آپ نے روز اس طریقے سے بنانی ہے، کیونکہ دیکھو مجھے ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ رمضان کا مطلب کیا ہے. رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو، اپنی روح کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاکیزگی میں رہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کیسے کرنا ہے، اس مہینے کی افادیت کو اپنی ذات میں کیسے ایڈ کرنا ہے. اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. میں نے جب رمضان سیریز کا سٹارٹ کیا تھا تو ڈیپ کلیننگ سے کیوں کیا، میں نے 15 دن پہلے کر لی تاکہ وہ سٹریس مجھے رمضان میں نہ ہو. کیونکہ رمضان کے ساتھ عید ہوتی ہے، کچھ بہنیں کیا کرتی ہیں، وہ پھر 10 دن آخری کے 10 دنوں میں شروع ہو جاتی ہیں ڈیپ کلیننگ پہ. تو وہ 10 دن کتنے امپورٹنس ہوتے ہیں، وہ تاک راتوں والے دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، تو ان میں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے یہ ہم مسلم کمیونٹیز میں اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم سٹریس فری رہیں. اور یہ دیکھیں گڈ ڈیڈ میں نے لاسٹ میں لکھا ہے کہ آپ کو لگے پورے دن میں، یہ آپ اپنے بچوں کے سامنے کریں اور بچوں کو بھی یہ پلانر بنا کر دیں. چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں، جیسے کسی آپ کے بچے نے آپ کو بتایا کہ اسکول میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے، میں نے کسی کی ریزر ڈھونڈ کے اس کو دے دی، کسی کی پینسل ڈھونڈ کے دے دی. آپ اس کو شاباش کریں، اس کا گڈ ڈیڈ لکھیں. آپ اپنے لیے ساتھ بھی یہ کریں کہ آج پورے دن میں میرے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں آیا، میں نے کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہیں کی، میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی، میں نے اپنی ایک برائی چھوڑ دینی ہے. تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کے ساتھ دیکھو اتنی برائیاں، کیونکہ انسان ہے نا، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے ہم بہت نیک ہیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی خطا کاری تو ہے. اب وہ آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں یار. میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بیٹھے اس انتظار میں ہیں کہ ہے کوئی معافی طلب کی راہ میں، تم آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ تھام لے گا تمہیں اپنی رحمتوں سے. اچھا جی، یہاں پہ اب لوبیا جو ہے وہ بھی میں لے کر آئی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اس کو بھی میں نے، کیونکہ گھر کی بھی پریپریشن میل پریپ اسی لیے کیا جاتا ہے. مجھے کافی کمنٹس آ رہے تھے تاکہ سارا، اچھا جو لوگ 2-3 لوگ ہیں نا گھر میں، وہ تو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں افطاری ٹائم اتنا بنانا نہیں ہوتا. لیکن جو مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جن گھروں میں ماشاءاللہ 8 سے 10 افراد رہتے ہیں، ان کو پہلے سے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ہے سردیوں کے رمضان، سردیوں کی افطاری، اور اس میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے افطاری کے لیے. تو اسی لیے یہ صرف اور صرف سحری افطاری یا کام کاج کا مہینہ نہیں ہے، ہم یہ پورا سال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنے آپ کی ذات کے لیے وقت نکالیں، اس میں ہم نے اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا ہے. یہ جی ہاں، اپنی ذات کو پرائیورٹی پہ رکھ کے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ذات میں برکت ایڈ کریں. ہم نے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے زیادہ سے زیادہ. اچھا، یہاں چھوٹی سی ٹپ دوں گی، رمضان سے پہلے یا رمضان میں بھی نا اس طریقے سے آپ جو ہے نا چیزیں جو ہے ڈونیٹ، صدقہ خیرات تو آپ کر ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نا اپنی خوشی سے کچھ بھی آپ گھر میں بنا لیں، آرڈر کر لیں. یہ جیسے بریانی ہم نے گھر میں نہیں بنائی، باہر سے آرڈر کروائی تھی، تو بس یہ کچھ گھروں میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی. جو اپنے ہوتے ہیں نا، اپنے جو اسپیشل جو ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے محلے دار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اچھا خاصا ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ ایز اے گفٹ ہوتا ہے یہ. تو رمضان سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہے، آپ اپنی خوشی سے نا آپ بانٹ رہے ہو کوئی چیز. تو یہ بھی ہم لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ آج ہے رمضان سیریز کا لاسٹ پارٹ. کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کب ہے پہلا روزہ، لیکن میری سیریز کا یہ آج لاسٹ پارٹ ہے پری رمضان پریپریشن کا، جس میں آج میں آپ کو جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے گھر کو کس طریقے سے سجانا ہے. کیونکہ دیکھو نا، ذرا سے ایونٹ ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر کو کتنا پیارا ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے آج چھوٹا سا کارنر ڈیکوریٹ کیا اپنے گھر میں ہی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کیونکہ مجھے ہوتا ہے رات کو تراویحاں پڑھی جاتی ہیں نا، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے. اس طریقے سے آپ بڑا، میں کہتی ہوں انرجیٹک فیل کرتے ہو اور بڑا کلوز ہو جاتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ ڈرنک کی شکل دیکھیں آپ، اور یہ صبح کا ٹائم ہے. اور اس طریقے سے یہ میں خانہ کعبہ سے نا، یہ جو ہے مکہ مدینہ سے گلاسز لے کر آئی ہوئی تھی. تو نا میں نے نا اس گلاس کو بس نکال لیا. یہ پورے رمضان میں ڈائننگ ٹیبل پہ ہی رہیں گے، یا پھر میرے کارنر پہ جہاں پہ میں نے سیٹ کیا وہاں پہ رہیں گے. کیونکہ یہ ایک مہینہ نا، مجھے ہوتا ہے اس مہینے کی اتنی خوشیاں چڑھی ہوتی ہیں نا، ہم لوگوں کو اس کو سستی میں نہیں آپ نے کرنا کہ بس بیٹھے رہنا ہے، سوچتے رہنا ہے کیا کریں کیا نہ کریں، دوسروں کو دیکھ کے نکتہ چینی کرنا ہے، بھائی وہ تو یہ کر رہی ہے ہم کیوں نہیں کر پاتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی برکتیں ہم سب کے اوپر ایکول رکھی ہوئی ہیں. بس یہ اب ہمارا ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ سے، ہم اپنی جستجو
جستجو سے، ہم اپنے پیار سے، اپنی لگن سے کتنی ان رحمتوں کو اپنے اوپر نچھاور کرواتے ہیں. تو بس جی وہ کہتے ہیں نا اس میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اس رمضان کے مہینے میں اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے. تو میری بہنوں آج سے ہی ریڈی ہو جاؤ، اپنے آپ کے لیے یہ چیز کرنی بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہو کامیابیاں قدم چومیں آپ کی، کیونکہ کامیابی تبھی قدم چومتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو کوئی آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سبحان اللہ. تو یہ آپ سب کو ہی پتہ ہے اس آیت کا ترجمہ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے، پتہ ہی آپ کو، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے صرف اور صرف لوگوں کے ہجوم اکٹھے کرنے کی کوششوں میں نہ لگے میری پیاری بہنوں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لوگوں کو ڈی فیم کرنے کی کوشش میں اپنے ہجوم اکٹھے کرتے ہیں. انہوں نے دیکھ لی نا یار اس کی واہ واہی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جا رہے ہیں لوگ، وہ اپنی طرف ان کو ٹریک کرتے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا لوگوں کے ساتھ رہ کر یا لوگوں کے ہجوم اکٹھے کر کے آپ کا کیا فائدہ ہوگا. آپ نے، میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے ہجوم نہ اکٹھے کروں، بلکہ اپنے اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ رکھوں، کیونکہ میں اکیلی ہی کافی ہوں 100 لوگوں پہ. اگر میرے ساتھ اللہ ہے نا تو پھر میں اکیلی کافی ہوں، سب پہ میں بھاری ہوں. لیکن جب کہ میرے ساتھ اللہ ہی نہیں ہے تو پھر میرے ساتھ پوری دنیا کی آرمی کیوں نہ ہو جائے. میں اکیلی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی. میری یہ تھنکنگ ہے، میری یہ سوچ ہے. اچھا جی، یہاں پہ ڈیکور بتاتی ہوں. یہ میرے گھر میں یہ وہ جو کیک کے نیچے والی ٹرے نہیں ہوتی ہے، اس کو میں نے کٹ کیا مون لائک، ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے کیا تھا، یہ سیزر سے ہو نہیں رہا، پھر میں نے کٹر کے تھرو کیا، بٹ کر لیا الحمدللہ، ہو گیا. پھر یہ پیپر میرے گھر میں ہی پڑا ہوا تھا، یہ گلیٹر شیٹ نہیں اس کو بولتے، ریپنگ پیپر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نا میں نے اس کو گلو سے نا پیسٹ کر دیا ساتھ ہی، اور اس طریقے سے اتنا پیارا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے. میں نے کہا چلو بازار سے بھی نو ڈاؤٹ دراز پہ بھی بہت پیارے ڈیکور آئٹمس مل رہے تھے، لیکن آپ کو پتا آپ ہی پلوشا ہمیشہ ہٹ کے کرتی ہے، کیونکہ میرا چینل ہی ہٹ کی ہے، شاید مجھے یہ لگتا ہے. میں نے آپ کو کوئی شوشا نہیں دکھانی، میں نے آپ کو کوئی برانڈیڈ چیز نہیں دکھانی. اگر وکھانیاں بھی ہیں تو ایسی چیز دکھانی ہے جو آپ اپنی استطاعت میں کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز بڑی پسند آتی ہے جو آپ میانہ روی میں رہ کر، اپنی چادر میں رہ کر کرتے ہو. میں بھی دراز سے ابھی آرڈر کرا کے آپ کو بناتی، میرے ویوز بھی بہت اچھے آتے، لیکن نہیں، میں ایسی ہوں ہی نہیں، تو میں کیوں کروں. صرف 1500 کی چیزیں دراز سے آ رہی ہیں. ویسے میں سجیشن دوں گی اگر کوئی میری بہن منگوانا چاہتی ہے وہ منگوا سکتی ہے، بٹ میرا ہوتا ہے جیسے ہم گھر میں اپنے میاں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے میاں ابو کے لیے ہاتھ سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو مزہ آتا ہے. ہم میڈ کا کھانا نہیں کھلاتے. اس طریقے سے بھائی رمضان بھی تو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے جب ہم اپنے ہاتھوں کی محنت کریں گے، جب ہم اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں رکھیں گے. اچھا مجھے نا یہ ڈرنک کا پوچھا جا رہا تھا کہ آپ ہی اس کو کیسے پینا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو افطار ڈرنک کی ریسیپی شیئر کی ہے. سمپل اس کے جب کیوبس بن جائیں گے، اس کو آپ زپ لاک بیگ میں نا اسٹور کر لیں. یہ نا نکل نہیں رہے تھے. میرا مشورہ ہے کہ آپ نا وہ جو نہیں ہوتے آئس جو ہوتے ہیں، وہ ربر کے جو ہوتے ہیں آئس ٹریز ہوتی ہیں، اس میں کر لیں گے نا ایزیلی باہر نکل آئیں گے. تو یہ تھوڑے اسٹک ہو گئے تھے، لیکن نو ڈاؤٹ میں نے نا چھری سے نکال لیے تھے. اور اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے یہ دیکھے کیوبس کی فارم میں آ گیا. اب اس کو آپ نے اسٹور کر لینا. یہ اتنا مزے کا کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہوتا ہے نا. اور اس کو کیسے پینا، آپ نے سمپل افطار ٹائم نکالنا ہے، ایک کیوب کو اس کو پانی میں ایڈ کرنا ہے، گلاس میں ڈالنا ہے اور پھر پانی ڈال دینا بس، اور اس کو گھول لینا ہے. اچھا میں نے اس کو ٹیسٹ کیا، جتنی چینی میں نے ڈالی ہے نا، اگر ایگزیکٹ اسی کوانٹٹی کی ڈالیں گے نا بالکل ٹھیک بنے گا. اگر زیادہ بنا رہے ہیں، کیونکہ اتنا میٹھا اچھا نہیں لگتا افطار ٹائم، اتنا میٹھا ڈرنک، تو یہ نارمل تھا. میٹھا کھٹا ڈرنک اچھا لگتا ہے، مٹھاس بھی اور کھٹاس بھی ہو. اتنے مزے کے ہوتے ہیں نا. آپ کوئی بھی فروٹ، صرف ضروری نہیں یہ 2 فروٹس ہی آپ ایڈ کرو، کوئی بھی فروٹ. دیکھو نا کتنی جھٹ پٹ بن گیا ہے. اب یہی میں افطار ڈرنک اس ٹائم پہ بناتی تو میرا کتنا ٹائم لگتا. یہ دیکھیں 2 منٹ لگے ہیں، میں نے صرف کیوب نکالا، پانی میں ڈالا، بلکہ 1 منٹ لگا ہے، سوری، اس کو مکس کیا بس جی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں میری بہنوں کہ ہمارا ٹائم بچ سکے اور ہم پینک نہ ہو. جن کے بچے چھوٹے ہیں، جو بچوں والیاں ہیں، ہاں اگر آپ نیوکلیر فیملی میں 1-2 جنے ہیں، 1-2 بندے ہیں صرف، اور بچے بھی آپ کے بڑے ہیں، پھر تو آپ ایزیلی کچھ بھی مینیج کر سکتی ہیں. لیکن اگر ہم اپنا ٹائم بچا لیں گے نا، آپ کو پتہ ہے مغرب کے بعد بھی سورہ ہوتی ہے، مغرب کے بعد کا بھی اذکار ہوتا ہے. تو جب آپ سارا ٹائم ہی، اور عصر کے بعد بھی، ٹھیک ہے، عصر کے بعد بھی، تو اگر آپ ظہر کے بعد کی افطاری کے لیے کچن میں گھسی ہوئی ہیں اور بس سورے ہوتی ہیں جو آپ کو قرآن سے پڑھنی پڑتی ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے عصر کے بعد، ظہر کے بعد، اور اب کا پتہ ہے عصر و مغرب کے درمیان ڈفرینس اس بار بہت کم ہے. تو اسی لیے ہم ساری میل پریپ اس وجہ سے پہلے ہی کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں جی، یہ میری پوئٹری کی ڈائری ہے. یہ رمضان کے جو میں نے شروع میں اشعار بولے ہیں، یہ میرے اپنے خود کے لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی، رمضان مبارک رمضان. یہ بہت زیادہ میں نے لکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ آپ لوگ پوچھتے ہو آپ اتنی پیارا انٹرو آپ بولتی ہیں، کس طریقے سے بولتی ہیں. یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا.
کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے نا، میں کتنا شکر ادا اس کا جتنا کروں اتنا کم ہے، کیونکہ اس نے مجھے قلم کی طاقت دی ہے. اور جس کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے نا، ان کو کاپی پیسٹ کرنے کی چیز ان کے دماغ میں ہوتی نہیں ہے. دیکھیں 2022 میں نے سکون قلب کے اوپر لکھی ہے پوئٹری، اور پھر تہجد کے اوپر لکھی ہوئی ہے، پھر دل کا سکون، پھر شب قدر. یعنی میں نے محبت خداوندی، یہ جو میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ میری اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یقین جانے بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. ابھی تھوڑی چھوڑی ہوئی ہے پوئٹری، لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا، جیسے میرا رمضان میں پوئٹری کرنا شروع ہو جاتی ہوں انشاءاللہ. نئے ٹائٹلز، نئے اب جو بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دماغ میں. میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ویلیو دے سکوں یا اپنے آپ کی تعریف کر سکوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، یقین جانے میں کچھ بھی سوچ نہیں سکتی. میرا اللہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، میرا اللہ ہے جو لوگوں کے اصلی چہرے میرے سامنے لے کر آتا ہے. وہ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے برائی سے دور رکھتا ہے. وہ میرا اللہ ہی ہے جو میرے محنت کا صلہ مجھے دے رہا ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، سبحان اللہ. کیونکہ میں بھی نا بیچ میں بڑا پریشان ہو گئی تھی. ہوتا ہے نا، انسان ہو جاتا ہے. میری ماما ہمیشہ، پھر میں نا اپنی ماما سے بات کرتی ہوں جب بھی میں پریشان ہوتی. میری ماما ایک ہی چیز بولتی ہیں، پلوشا کون ہے جو تمہیں تمہاری محنت کا اجر دے گا؟ میں کہتی ہوں اللہ. کون ہے جو سب دیکھ رہا ہے؟ میں کہتی ہوں اللہ. کون ہے جو لوگوں کے اصلی چہرے دیکھ رہا ہے؟ میں کہتی ہوں اللہ. کون ہے جو تمہارے ساتھ جو غلط کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی کون دیکھ رہا ہے؟ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ. تو بس پھر میری ماما کہتی ہیں آگے سے پریشان ہونے کی کیا دیر ہے، ضرورت ہے، اللہ ہے نا. میری ماما ہمیشہ، میں جب بھی تھوڑا پریشان ہوتی ہوں نا بیچ میں ہو جاتی ہوں، کیونکہ اسٹارٹنگ میں نا تھوڑے سے کمنٹس نے مجھے تھوڑا کر دیا تھا. جب پھر میں نے ماما سے بات کی نا، میری ماما نے کہا کون ہے یہ، کون ہے جو زمین و آسمان پر قادر ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو پھر جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ ساتویں خانے میں چھپی بھی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بس اپنی نیت صاف. میری ماما نے کہا تم نے اپنی نیت صاف رکھنی ہے، تم نے نہیں کسی کے ساتھ غلط کرنا. بس بیٹا تمہارے اندر شیطان نہ آئے، تمہارے اندر کوئی بھی حسد نہیں آنا چاہیے، پھر ہی اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے ماما، نہیں آئے گا انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے جی، ڈیکور باتوں باتوں میں ہم نے ڈیکور کر لیا. یہ نا میں نے چھوٹا سا کارنر ریڈی کیا. میں نے نا یہاں پہ نا صوفہ سیٹنگ تھوڑی چینج کی تھی، تو میں نے نا یہ چھوٹا سا ٹیبل، میرے پاس نا فراک پڑا ہوا تھا پرانا، میں نے ٹیبل کے اوپر فراک کر دیا. اور یہ میں مکہ مدینہ سے چیزیں لے کر آئی تھی. مون میں نے خود ہی بنایا ہے، کینڈل سٹینڈ لگا دیا، اور یہ دیکھیں نیچے وازز رکھ لیے اور جانماز بچھا دی. کتنا خوبصورت بنا ہے. اور اوپر آپ کو پتہ ہے مکہ مدینے کی وہ بڑی سینری، میں نے اسی لیے یہ کارنرز چوز کیا کیونکہ یہاں مکہ مدینہ کی سینری ہم نے اٹیچ کی ہوئی تھی، اور وہ کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی ایڈجسٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ساری مشینری، ساری بہت بڑی سینری ہے. اور اس طریقے سے آپ اتنا، پھر میں نے یہاں پہ کھجوریں رکھ لی، یہاں پہ زمزم رکھ لیا، پھر وہ جو ڈرنک بنائی ہوئی تھی وہ بھی یہاں پہ رکھ لی. یقین جانے اتنا پیارا کارنر لگ رہا تھا مجھے یہاں پہ. اور پھر میں لائٹس آف کر کے نا، تو میں نے سوچا ہوگا یہاں پہ بیٹھوں گی لائٹ آف کر کے، اور ایسے نا بڑا پیس فل ہوتے. اور پھر سوچا ہے محمد کو بھی نا یہیں پہ صوفے پہ سلا دیا کروں گی، اور اپنی عبادت جو بھی کرنی ہوگی رات کے ٹائم کی جو عبادت ہوتی ہے وہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. اور بڑا مزہ آتا ہے جب ایسا آپ نہ کارنر اپنے لیے کرتے ہو نا. نو ڈاؤٹ آپ گھر میں کسی بھی، ضروری نہیں ہے میں نے کی ہے تو آپ لوگ بھی کرو مجھے دیکھ کر. آپ اگر اللہ ہے نا، وہ تو اتنی سی چیز دیکھ کر بھی خوش ہو جاتا ہے محنت کر کے. تو اگر آپ صرف جانماز بچھا کر وہی کارنر پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر لو گے نا، اللہ کو وہ بھی بہت پیاری لگے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، کیونکہ وہ ہمارا بڑا سونا رب ہے. وہ ہم سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کو اتنی چمچم وم چم کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف خالص نیت دیکھتا ہے. بس یہ میرا دل تھا اس بار، کیونکہ لاسٹ میں نے رمضان میں بھی نا اپنا وہ پریئر میٹ ڈیکوریٹ کیا تھا، لیکن اس بار میں نے تھوڑا الگ طریقے سے قرآن پاک، وہ دیکھے چھوٹا سا میرے پاس پڑا ہے، وہ میں نے بیچ میں رکھ دیا. یہ بھی میرا مکہ مدینہ سے آیا تھا. میں نے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں جو میں مکہ مدینہ سے لے کر آئی تھی زیادہ تر. بس یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں پھر سے، مجھے، میری فیملی اور میری ساری بہنوں کو اپنے گھر بلائے. آمین ثم آمین. میری پیاری بہنوں بہت شکریہ مجھے اتنا پیار، اتنا سپورٹ کرنے کا. یہ سب ویڈیوز آپ سب کے لیے گفٹ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میری بات سے، میری چیزوں سے اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگے نا، تو مجھے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ملے گا الحمدللہ. بس میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے میری فیملی کے ساتھ، اور میری دعا ہے آپ سب کو بھی فرمائے. بس اس رمضان میں دعائیں کریں اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور دوسروں کے لیے. کیونکہ جب ہم دوسروں کو دعا دیتے ہیں آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے لیے اس میں برکت ایڈ کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہر کسی کو دعا دینے کی کوشش میں لگ جائیں. میں کہتی ہوں اس معاملے میں نا ایک پرندے بن جائیں کہ کھایا پیا شکر ادا کیا اور پھر اڑ گئے. پھر دوسروں کے لیے میں کہتی ہوں آسانیاں پیدا کر دیں بس. تو یہ یقین جانی، یہ جو آسانی ہے نا،
الٹیمیٹلی آپ کی زندگی آسان کر دیں گی. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اینڈ تھینک یو سو مچ اتنا پیار اتنا سپورٹ کرنے کا. جلدی سے جائیں چینل کو لائک کر لیں, شیئر کر لیں, کمنٹ کر لیں, سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائیے گا, مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین دل نہیں کر رہا ویسے ویڈیو آج وائنڈ اپ کرنے کو, بٹ پھر بھی میری پیاری بہنوں تھینک یو سو مچ اتنا